حضرت امام مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے. کتنے حج؟ 60 حج میں نے کیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج پر گیا تو اس سال بہت زیادہ رش تھا, لاکھوں کا اجتماع حج پر آیا ہوا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اتنے لوگ حج پر آئے ہوئے ہیں, اے اللہ کیا ان لوگوں کا حج قبول بھی کیا ہوگا یا نہیں, ان کا حج آپ نے قبول بھی کیا ہوگا یا نہیں. میں نے ویسے یہ سوال اللہ سے کیا. رات کو جب میں سویا تو ایک کہنے والے نے کہا کہ تمام لوگوں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے مگر ایک شخص محمد بن ہارون بلخی, اس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. تو کہہ رہے جب میں صبح اٹھا تو میں گیا وہاں, جیسے آج کل بھی حج پر جاتے تو ہر ملک کے الگ الگ مقیم ہوتے, انڈیا کے, پاکستان کے, مصر کے, لبنان کے, جن ملکوں سے آتے ہیں تمام ملکوں کی جو رہائشی ہے وہ الگ الگ وہاں مقیم ہوتے, اس ملک کے جھنڈے وہاں پر لگے ہوتے. تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلخ کے لوگ جہاں پر مقیم تھے میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ لوگوں میں محمد بن ہارون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے, بہت بڑا اللہ والا ہے, پورا دن روزہ رکھتا ہے, پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے, بہت بڑا عابد زاہد بندہ ہے. جب میں نے ان کی بات سنی اور رات والا خواب یاد آیا کہ خواب میں مجھے یہ دکھائے گا کہ تمام لوگوں کا حج قبول ہوا ہے مگر ایک محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا ہے, تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہاں ملے گا وہ؟ کہاں اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ, وہاں اس نے اپنے لیے الگ خیمہ لگایا ہوا ہے, اسی میں دن رات عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے اس کو مصلی پر پایا, مصلی پر بیٹھ کر نفل پڑھ رہا تھا. جب اس نے سلام پھیرا میں نے سلام کیا السلام علیکم, اس نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام, آپ مالک بن دینار ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں. کہا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا ہے کہ میں مالک بن دینار ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ کو رات کو خواب آیا نا کہ تمام لوگوں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, محمد بن ہارون کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. مالک بن دینار پھر بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتا کہ خواب میں نے یہ بات دیکھی ہے. کہا کیا واقعہ ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. تو امام مالک بن دینار نے فرمایا نہیں میں ناراض ہوں, آپ بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے کہ اللہ لاکھوں لوگوں کے حج کو قبول کرتا ہے اور آپ کے حج کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا مال دیا ہوا تھا, اللہ نے مجھے بہت مالدار پیدا کیا تھا. ایک دن میں گھر میں آیا, شراب میں دودھ عیاش ہو گیا. جب اللہ نے مجھے زیادہ پیسہ دیا تو میں کیا ہو گیا, عیاش ہو گیا, اپنی اوقات میں بھول گیا. تو شراب میں نشے میں دودھ تھا. میں گھر میں آیا, میری والدہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی, افطاری تیار کر رہی تھی. تو میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے کھانا دے دے, روٹی دے دے. تو میری والدہ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, خود تو روزہ رکھتے نہیں ہو, جن لوگوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کرو. تو اس محمد بن ہارون مالک بن دینار کو اپنا قصہ سنا رہا ہے, ایک آدھ بھی اس کا کٹا ہوا ہے. تو کہا جب میری ماں نے مجھ سے یہ بات کی کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے, تو کہا مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا. میں نے ماں کی اس بات کا برا مانا تو میں نے اپنے ماں کو تھپڑ مارا. کیا کیا؟ ماں کو جب میں نے تھپڑ مارا, وہاں پر تندور آگ لگا ہوا تھا, میری ماں تندور میں گر گئی. لوگوں نے مجھے پکڑ کر بند کر لیا. میں نشے کے شراب کے نشے میں دھت تھا, پوری رات میں اس کمرے میں بند تھا. جب صبح میں نے نکلا, لوگوں سے میں نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے اس کو مارا, تندور میں گر گئی, وفات ہو گئی. اسی رات میں لوگوں نے جنازہ پڑھ کر اس کو کیا کر دیا, دفن کر دیا. اور جب کہا مجھے اس بات کا پتہ چلا تو کہا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ میں نے کاٹ دیا, وہ ہاتھ میں نے کاٹ دیا. تو مالک بن دینار سے کہا کہ اے مالک بن دینار 24 سال ہو گئے میں حج پر آتا ہوں, 24 سال ہو گئے, ہر سال میں پیسہ لگا کر حج پر آتا ہوں. 24 سال ہو گئے, ہر سال اسی طرح اللہ کا ایک ولی آ کر مجھے کہتا ہے کہ جا یہاں سے دفع ہو جا, اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. 24 سال ہو گئے, اللہ نے میرے کسی حج کو قبول نہیں کیا ہے. تو پھر کہنے لگا, پھر
جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے اللہ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کیا. اس دن کے بعد میں پوری رات رو رو کر عبادت کرتا ہوں, اللہ سے معافیہ مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. پورا دن روزہ رکھتا ہوں, مگر اس کے باوجود ہر سال حج پر بھی آتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, عبادات بھی کرتا ہوں. پھر بھی اللہ کسی کو خواب میں دکھا دیتا ہے کہ جا محمد بن ہارون بلخی سے کہو تمہارا حج قبول نہیں ہے, یہاں سے دفع ہو جاؤ. ہر سال میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. میں نے ماں کو تھپڑ مارا. تو جب مالک بن دینار کو یہ بات بتی تو مالک بن دینار نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا. کہا بدبخت, اپنی ماں کو تھپڑ مارا, تندور میں جا گری اور مر گئی. کہاں میرے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرے. کہاں بدبخت, تو اتنا بڑا نافرمان ہے کہ تو معافی کا لائق ہی نہیں ہے. مالک بن دینار فرماتے کہ میں اٹھ کر چلا گیا. رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے. کہاں مالک بن دینار, آپ نے اس کو اتنا مایوس کیوں کر دیا؟ تو مالک بن دینار نے جواب فرمایا, محبوب وہ اتنا بڑا, اس نے اپنی ماں کو مارا تھا اور ماں کو تندور میں گرا کر مار دیا تھا, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک بن دینار اس شخص کو اللہ قیامت کے دن معاف کرے گا اپنی ماں کی وجہ سے. تو مالک بن دینار نے فرمایا محبوب کس طرح؟ اپنی ماں کو تو اس نے تھپڑ مار کر جلا دیا, کس طرح ماں کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب معاشر کا میدان لگے گا اللہ اس کو لائے گا اور اس کی ماں اس کے خلاف مقدمہ درج کرائے گی کہ محبوب ہے اللہ یہ میرا بیٹا تھا جس کو میں نے پیدا کیا, 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ پہ پالا, اپنا خون پلایا, اپنا دودھ پلایا, اس کو میں نے بڑا کیا, یہ وہی میرا بیٹا ہے جس نے مجھے تھپڑ مار کر تندور میں گرا دیا اور مار دیا. اے اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی ہوں. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. تو فرشتے اس کے بیٹے کو پکڑ کر جب لے کے جا رہے ہوں گے نہ تھا تو وہ بیٹا پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھے گا, اپنی ماں کی طرف مڑ کر دیکھے, پھر فرشتے اس کو گھسیٹیں گے, پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. جب تیسری دفعہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. جب اس کی ماں دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا تو اللہ سے کہے گی, اللہ کے دربار میں وہ ماں یہ صدا لگائے گی, اے اللہ میرا بیٹا ہے, مجھے مار دیا تھا, تندور میں گرا دیا تھا, جلا دیا تھا, مگر میرا بیٹا ہے, محبوب ہے اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں, آپ بھی اس کو معاف کر دو. پھر اللہ معاف کر دے گا, بچوں سے کہے گا فرشتوں سے کہ لے کر جاؤ اس کو جنت میں لے کر جاؤ. تو اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بتلایا کہ مالک بن دینار اس کو اللہ معاشر کے میدان پر معاف کرے گا, اپنی ماں کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا. جب یہ قصہ سنایا تو مالک بن دینار بڑا حیران ہوا اور صبح اٹھ کر اس کو یہ قصہ عجیب لگا کہ واقعی میں اس شخص کو اللہ معاف کرے گا بھی اپنی ماں کی وجہ سے. دیکھو نا دنیا میں وہ 24 حج اس نے کیا ہے, پورا دن وہ روزہ رکھ رہا ہے, پوری رات وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, پھر بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے. یار ہماری عبادتوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں, مگر اس سے اللہ اتنا ناراض تھا, وہ اتنا بدبخت شخص تھا کہ 24 سال سے حج پر آ رہا تھا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر اس سے کہہ جاتا تھا کہ جا یہاں سے چلا جا, اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہیں کیا ہے, اللہ نے آپ کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. دنیا میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا, مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاشر کے میدان اس کی ماں کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے گا. یہ اتنی مہربان ذات ہے یہ ماں, اللہ نے اس کو اتنا مہربان بنایا ہوا ہے.